الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللہ رب العالمین کی بےحد حمد و ثنا اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر حجِ درود و سلام کے بعد برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس جمعۃ المبارک کی نشست کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جو عبادت کے موضوع پر اللہ رب العالمین نے جس نے عبادت کا جو تصور ہے اس کو بیان فرمایا ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر واسطے اپنی عبادت کے. عبادت کیا ہے؟ لفظ عبادت جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ اردو کا لفظ ہے اور عربی میں اس کو کہتے ہیں عبادہ. اور عبادہ جو ہے وہ اس کا معنی عین بے دال عبد سے ہے اور عبد کہتے ہیں غلام کو. جو فرمانبردار غلام ہوتا ہے اسے عبد کہتے ہیں. آیہ مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے جو جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا وہ یہ فرمایا کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں سطحی مفہوم جو ہے وہ یہ ہے عبادت کا اور ہمارے ہاں عبادت کا تصور یہ ہے کہ نماز ادا کر لینا یہ عبادت ہے, روزہ رکھ لینا یہ عبادت ہے, زکوٰۃ ادا کرنا یہ عبادت ہے, حج ادا کرنا یہ عبادت ہے اور اللہ کے لیے جہاد کرنا یہ عبادت ہے. لیکن حقیقت میں اگر ہم جاننا چاہیں کہ عبادت کیا ہے تو یہ جو کچھ ہم سمجھ رہے ہیں یہ نامکمل تصور ہے عبادت کا. بے شک نماز کی ادائیگی عبادت کا ایک حصہ ہے
اسی طرح روزہ رکھنا اور حج ادا کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور جہاد کرنا یہ سارے عبادات کے حصے ہیں، لیکن یہ مکمل عبادت کا تصور نہیں ہے کہ عبادت سے مراد کیا ہے اللہ رب العالمین کی، اور حقیقی مفہوم اس کا کیا ہے۔ اسے ہم جاننے کے لیے حضور صالح مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، آپ معلم انسانیت ہیں، راہ انسانیت ہیں، اور اللہ رب العالمین کے جو پیغمبران کرام ہوتے ہیں، جو انبیاء کرام ہوتے ہیں، وہ انسانوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ہی مبعوث ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ عبادت سے پہلے عقیدہ ہوتا ہے، اور عقیدت کے بعد جو ہے وہ عبادت کا نمبر آتا ہے۔ جب تک آپ کا عقیدہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا، آپ ہاں کیسے ہی عبادت اور ریاضت کرتے رہیں، وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتے۔ اپنے تئیں جو لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں، جن کو آتش پرست کہا جاتا ہے، وہ بھی عبادت کر رہے ہیں۔ جو لوگ پتھروں کو اور درختوں کی مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، اپنے تئیں وہ بھی عبادت کر رہے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ عبادت کیا ہے اور عقیدہ کیا ہے۔ تو اسلام ہمیں جو عبادت کے حوالے سے عقیدہ عطا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور وہ لا شریک ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اور پختہ اور صاف ستھرا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین جو اس کائنات کا خالق ہے، اس کائنات کا مالک ہے، اور اس ساری کائنات کا پالن ہار ہے، پرورش کرنے والا ہے، اور عبادت کے لائق بھی صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے فقط، اور اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور نہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی شریک ہے عبادت میں۔ تو سب سے پہلے ہمارا عقیدہ یہ کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ جب یہ عقیدہ ہمارا کلیئر ہو گیا، واضح ہو گیا، تو اس کے بعد جب ہم عبادت کریں گے تو وہ عبادت اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول ہوگی۔ اور پھر وہ عبادت کون سی کریں گے؟ ہم وہی عبادت کریں گے جو اللہ کے رسول حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ میں سکھایا عبادت کا، اور جو آپ نے ہمیں عبادت کا مفہوم ہمیں سمجھایا ہے اور بتایا ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں، تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ نماز بے شک عبادت کا حصہ ہے، لیکن مکمل عبادت نہیں ہے۔ روزہ عبادت کا حصہ ہے، لیکن مکمل عبادت نہیں ہے۔ حج عبادت کا حصہ ہے، لیکن مکمل عبادت نہیں ہے۔ زکوٰۃ عبادت کا حصہ ہے، لیکن یہ مکمل عبادت نہیں ہے۔ جہاد عبادت کا حصہ ہے، لیکن یہ مکمل عبادت نہیں ہے۔ اب مکمل عبادت کیا ہے؟ عبادت دراصل یہ ہے کہ ہر آپ کا قول اور ہر آپ کا عمل اور ہر آپ کا فعل جو ہے اس کو کرتے ہوئے
صحابہ کرام ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ جب نماز اپنے اختتام کو پہنچی، نماز کی تکمیل ہو گئی، تو انہی صحابہ کرام میں سے ایک صحابی اٹھے اور تیزی کے ساتھ، سرعت کے ساتھ وہ مسجد سے نکل گئے۔ تو جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کچھ نے آپس میں سرگوشیاں کی اور ایک نے کہا کہ یہ شخص جو ہے یہ دنیا کے لیے کتنا تیز ہے اور اپنی دنیا کے لیے کتنا سرعت دکھا رہا ہے کہ نماز ختم ہوتی اپنی کسی دنیا کی ضرورت کے تحت یہ مسجد سے نکل گیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ گفتگو سماعت فرما لی اور آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ نماز کی ادائیگی کے بعد مسجد سے اس نیت کے ساتھ وہ تیزی کے ساتھ نکل گیا ہے کہ اس نے اپنے اہل و عیال کے لیے حلال رزق کمانا ہے، تو وہ بھی اللہ کے لیے ہے، اس کا یہ عمل اللہ کی راہ میں ہے، اس کا یہ عمل اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے، اس کا یہ عمل اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ اگر وہ اس نیت سے گیا ہے کہ وہ گھر جا کر کے اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کرے گا، تو فرمایا، حضور نے فرمایا کہ وہ اگر اس مقصد کے لیے بھی گیا ہے پھر وہ اللہ کی راہ میں ہے، پھر وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے، پھر اس کا یہ عمل اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہے اور یہ عبادت ہے۔ کتنا وسیع تر مفہوم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ ایک شخص آتا ہے، جہاد کی تیاری ہو رہی ہے اور مسلمان دشمن کے خلاف لڑنے کے لیے اپنے آپ کو مجتمع کر رہے ہیں، وہ حضور کی بارگاہ میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ تمہارے گھر میں تمہارے والدین، تمہارے بوڑھے والدین موجود ہیں، حیات ہیں؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، جا کر کے ان کی جا کر کے خدمت کرو۔ گویا والدین کی خدمت کرنا وہ جو بڑھاپے میں ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان ذیشان کے مطابق وہ بھی عبادت ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ آپ تجارت کر رہے ہیں، اپنا کاروبار کر رہے ہیں اور آپ اس نیت سے صبح گھر سے نکلتے ہیں تیار ہو کر کے کہ میں اپنے آفس جا رہا ہوں اور پھر صبح 9 سے لے کر کے 5 بجے تک یا 6 بجے تک میں نے اپنے کاروباری معاملات کو دیکھنا ہے، میں نے آکشن میں جانا ہے، گاڑیاں خریدنی ہیں، میں نے فلاں جگہ جانا ہے، فلاں صاحب سے میں نے تجارتی میٹنگ کرنی ہے۔ اگر تو حلال رزق کمانے کے لیے سارا کچھ آپ کر رہے ہیں اور صبح سے شام تک وہ اپنے آپ کے اپنے تجارتی امور جو ہے وہ بجا لائے ہیں، اپنے تجارتی اپنی کمپنی کے امور جو ہیں ان کو آپ نے سر انجام دیا ہے، لیکن نیت آپ کی یہ ہے، ارادہ آپ کا یہ ہے کہ میں اپنے اور اپنے آل و عیال کے لیے حلال رزق کمانے کے لیے یہ محنت اور مشقت کر رہا ہوں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو عطا کردہ تصور عبادت ہے، اس لحاظ سے یہ آپ کا سارا عمل صبح سے شام تک لے کر کے عبادت میں شامل ہوا، اسے عبادت تصور کیا جائے گا۔ کوئی بھی ایسا مقصد، کوئی بھی ایسا عمل آپ جاب کرتے ہیں صبح سے شام تک، وہ کہ آپ کسی دوسرے کی کمپنی میں آپ جاب کر رہے ہیں، لیکن آپ محنت اور مشقت اٹھا رہے ہیں تو اس بنا پر اٹھا رہے ہیں کہ اپنے آل و عیال کے لیے اپنے رزق کمانا ہے، حلال رزق کمانا ہے، تو وہ آپ کا سارا عمل بھی اللہ رب العالمین کی عبادت میں شمار ہوگا۔ بلکہ یہاں تک ہے کہ ایک شخص رات کو سوتا ہے اپنے بستر پر، نیند کے عالم میں ہے، وہ رات کو 9 سے لے کر کے صبح 4 بجے تک یا 5 بجے تک وہ سو رہا ہے، اور اگر آپ اپنی نیت صحیح کر لیتے ہیں، اپنا ارادہ صحیح کر لیتے ہیں، اپنی سوچ صحیح کر لیتے ہیں، تو آپ کو سونا بھی اللہ رب العالمین کی عبادت میں شمار ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رات کو جس شخص نے اپنے بستر پر جاتے ہوئے وضو کر لیا اور پھر اس نے استغفار کر
حوالے کر رہا ہوں، اسی کے نام سے جینا، اس کے نام سے دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ تو نیند بھی دراصل موت کی کیفیت ہے۔ تو جب تک وہ بندہ سوتا رہتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ شخص یہ عمل کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے ایک فرشتے کو مقرر فرما دیتے ہیں کہ جو ساری رات اس کے حصے کی عبادت کرتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی مغفرت کی دعائیں کرتا رہتا ہے۔ تو کیا وہ خالصاً آپ کی ذاتی غرض تھی سونا، آرام کرنا، نیند کرنا، لیکن اگر آپ نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق، آپ کی تعلیمات کے مطابق وہ عمل آپ نے کیا ہے، تو وہ خالصاً جو غفلت کا عمل ہے، سونا غفلت کا عمل ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین کی عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ بلکہ جہاں تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسلام میں بڑی وسعت ہے یار، بہت وسعت ہے، ہم نے محدود کر دیا اسے، ہم نے بڑے تنگ دائرے بنا دیے، اور ہم نے زندگی کو بڑا مشکل بنا دیا، اور دین کو بھی ہم نے بڑا مشکل بنا دیا ہے کہ اب جو غیر مسلم ہے وہ ہمارے ان چیزوں کو دے کر کے، ہمارے حالات کو دے کر کے بھٹک جاتا ہے اسلام سے، مگر ایسی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، تنگی نہ پیدا کرو، تنگ نہ کرو لوگوں کو۔ اسلام کی تعلیمات میں بڑی وسعت ہے، ہم نے اسے محدود بنا لیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک خاوند محبت کے ساتھ اپنی زوجہ، اپنی بیوی کے منہ میں ایک نوالا بھی ڈالتا ہے، اور فرمایا اس کا یہ عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عبادت کے طور پر شمار کیا جائے گا، خالصاً ایک عام دنیا کا عمل نظر آتا ہے آپ کو، لیکن اگر آپ اپنی نیت ٹھیک ہے، اب اپنے آل و عیال کے بارے میں مخلص ہیں، اللہ رب العالمین کو وحدہ لا شریک اس کا رب مانتے ہیں، الہ مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں کہ زندگی کا تمہارا ایک ایک عمل جو ہے، بلکہ یہ تو بیوی کے منہ میں نوالا ڈالا تو اور بڑی چھوٹی بات ہے، جو عمل مباشرت ہوتا ہے، یعنی میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے۔ صحابہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جب ہم اپنی بیوی سے مباشرت کا عمل کرتے ہیں تو کیا وہ بھی عبادت میں شمار ہوگا؟ حضور نے فرمایا اگر تمہارے جائز عمل سے اگر تم گزر رہے ہو تو یقیناً وہ عبادت میں شمار ہوگا، اگر تم ناجائز عمل سے گزر رہے ہو تو گناہ شمار ہوگا، لیکن اسی عمل کو جب تم جائز عمل طریقے سے کر رہے ہو تو تمہارا حق ہے، حلال ہے تمہارے اوپر، تو فرمایا وہ بھی تمہارا عمل نیکی میں شمار ہوگا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عبادت کا جو مفہوم ہے، جو تصور ہے، ہم نے اسے بڑے محدود کر لیا ہے نماز اور روزے تک، کہ نماز کی ادائیگی بس یہ عبادت ہے، نہیں، کوئی بھی عمل وہ بظاہر دنیا کا عمل نظر آ رہا ہے، بظاہر دنیا کا نظر عمل آ رہا ہے، لیکن اب کی نیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے میں کر رہا ہوں، اللہ کی خوشنودی کے پیش نظر کر رہا ہوں، تو وہ بھی اللہ رب العالمین کی عبادت میں شمار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کا حقیقی جو مفہوم ہے اس تک ہمیں اللہ تعالیٰ پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو فرائض ہیں وہ فرائض ہیں۔ اور دوسری ایک اور بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ عبادت کا جو تصور ہے ہمارے ہاں اسلام سے پہلے، باقی جو انبیاء کرام تشریف لے وہ بھی اسلام کی دعوت لے کر کے آئے، لیکن ہم جب کہتے ہیں اسلام سے پہلے سے مراد یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تو اس سے پہلے کا جو دور ہے سابق انبیاء کرام کا، ان میں سے بالخصوص ہم دیکھتے ہیں کہ جو عیسائیت ہے اس میں رہبانیت جو ہے اس کو بڑا فروغ ملا ہے۔ یہ دنیا سے آپ کا تفرق کر لیں، دنیا کے ہر شے کو آپ نے طرح کر دیا، آپ گوشہ نشین ہو گئے، غار میں آپ جو ہے وہ بیٹھ کے گم ہو گئے، اپنے دروازے بند کر لیے، اپنے آپ کو آپ نے محدود کر لیا، شادی نہیں کی، دنیا کے کوئی تعلقات نہیں رکھے، دنیا کی کوئی آسائش جو ہے اس کو اپنے جسم سے دور کر دیا، اور آپ نے یہ تصور کر لیا کہ اب میں جو کچھ گوشہ نشین ہو کر کے کر رہا ہوں، میرا یہ جو عمل ہے یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبولیت رکھتا ہے۔ اسلام نے اس تصور کی نفی کی ہے۔
تصور اس کی نفی کیا اسلام نے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. آپ نے کاروبار بھی کیا, تجارت بھی کی, آپ نے وہ بکریاں جو ہیں وہ بھی چرائی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں بھی کی ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عبادت بھی ہے, روزے بھی رکھے ہیں, سارا کچھ کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ زندگی کا جو تصور ہے عبادت کا, وہ رہبانیت والا تصور جو ہے وہ غلط ہے. کہ دنیا میں رہ کر کے دنیا کی جتنے یہ چکا چوند ہے, یہ مشاغل ہیں, ان کے اندر رہتے ہوئے اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر آپ کوئی عمل بجا لاتے ہیں تو آپ کا وہ عمل جو ہے وہ رہبانیت میں گوشہ نشین ہو کر کے آپ جو عبادت کرنا چاہتے ہیں اس عمل پر یہ آپ کا عمل لاکھوں درجے بہاری ہے, اللہ کے ہاں مقبول ہے. تو اسلام نے جو تصور کیا عبادت کا, اس میں رہبانیت کا وجود نہیں ہے. ہاں ریاضت کا اور مشقت کا وجود ایک لحاظ سے ہے کہ سال میں ہم ایک مہینے اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر روزے فرض کر دیے ہیں کہ ہم اس میں بھوک بھی برداشت کرتے ہیں, پیاس بھی برداشت کرتے ہیں. ہلکی سے ہمیں ایک جھلک نظر آ جاتی ہے کہ مشقت اور ریاضت کیا ہوتی ہے, ورنہ یہ چلا کشی اور یہ وہ ان کا اسلام سے کچھ خبر نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں, بھوک بھی برداشت کرتے ہیں, پیاس بھی برداشت کرتے ہیں, تو اس سے ہمیں جو ہے وہ جو غربت کا عمل ہوتا ہے, جس غربت سے ایک غریب آدمی گزرتا ہے, بھوک اور پیاس کے عمل سے گزرتا ہے, اس کا بھی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ بھوک اور یہ پیاس, یہ کتنی اس سے محروم ہونا, یہ جو ہے کتنا بڑا اللہ رب العالمین کی جانب سے آزمائش ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ریاضت سے بھی ایک مہینہ روزے رکھنے کے جو عمل ہے مشقت سے بھی گزارتا ہے, ریاضت سے بھی گزارتا ہے, اور جب ہم اعتکاف بیٹھتے ہیں تو ہم رہبانیت کا جو ہے وہ بھی ہلکا سا مزہ چکھ لیتے ہیں. لیکن اسلام کا حقیقی جو عبادت کا تصور ہے وہ یہی ہے کہ زندگی کا ہر عمل, ہر فعل, ہر قول جو اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا جائے وہ عبادت میں شمار ہوگا. اس میں نماز بھی ہے, اس میں روزہ بھی, اس میں حج بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے. جس کے ساتھ آپ نیکی کا عمل کریں گے, جس بندے کے ساتھ آپ تعاون کرنے کے لیے 2 قدم چل کر کے جائیں گے, کہ کسی کی حاجت پوری کرنے کے لیے آپ نے کچھ اپنی جیب سے ادا کر دیا, اور کسی کو ضرورت کام کروانے کے لیے آپ اس کے ساتھ چند قدم چل کر کے گئے ہیں, یہ سارے معاملات میں اللہ رب العالمین کی عبادت تصور ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حقیقت میں ہمیں اپنے بندوں میں شمار فرمائے, اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت اپنی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ لا شریک ذات ہے, اور ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے. جن حضرات نے سنتے ہیں